آپ 1985 سے صوبے کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ان اسکولوں کو اسٹرینتھن کرنا ہے؟ آپ کو جب بھی خیال آتا ہے وہی خیال آتا ہے کہ 2018 اور 2018 سے آگے بھی نکلے نا. آج اس کا چچا، اس کا فادر، اس کا بھائی، کزن جو سارے بیوقوف تھے، انہوں نے کیوں نہیں اسٹرینتھن کیا ان اسکولوں کو؟ کیوں نہیں ان اسکولوں کو جہاں کیپیسٹی نہیں تھی ان کو ان کے اندر کیپیسٹی دی؟ سر کیا ہے کہ اب آپ نے ایک ماڈل دے دیا جی، ہم نے ان کو پرائیویٹ کر کے آپ ان کا بیسک رائٹ جو ہے ایک اسٹوڈنٹس کا، جس کو تعلیم دینا آپ کا فرض ہے، اس بچے کو آپ نے پرائیویٹ ان این جی اوز کے ہاتھوں دے دیا ہے. اگر آپ سمجھتے تھے کہ آپ کو 47 سال بعد میڈم چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کو یہ خیال آیا ہے، آلموسٹ 80% آپ کے پرائمری اسکول چلے گئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، مڈل چلے گئے ہیں، ہائی چلے گئے ہیں. آپ دیانتداری سے چیئر پہ بیٹھے ہیں، ایمانداری سے آپ بتا دیں یا یہ بتا دیں کوالٹی ایجوکیشن بہتر ہوئی ہے کہ ڈاؤن ہوئی ہے؟ سر ڈاؤن ہوئی ہے کوالٹی ایجوکیشن. تو ہم نے لیپ ٹاپ دے دیے. وہ بھائی لیپ ٹاپ دے دیے تو کون سا کمال؟ اس میں بھی کرپشن ہوئی ہے. لیپ ٹاپ ہی دینے سے ایک 27 ارب روپے کے یا 50 ارب روپے کے آپ نے لیپ ٹاپ دینے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتا کہ چچا نے یا لیپ ٹاپ کی قیمت آپ 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ کلیم کر رہے ہیں، وہ آپ مارکیٹ سے 70-80 ہزار میں لے رہے ہیں، اور آپ کو لیپ ٹاپ سے کیا تعلیم ملنی ہے؟ آپ آئی ٹی کی یونیورسٹی بنا دیں، ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کر لیں، کسی ڈویژن میں شروع کر لیں، کسی ریجن میں شروع کر لیں، نام اس کا وہی رکھیں کیپٹن صفدر آئی ٹی. آپ نے بس میں اس کو کنکلوڈ کرنے، تعلیم کا جتنا نقصان جتنا آپ نے اس گورنمنٹ نے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے کے کیا ہے، شاید اس کی مثال ہماری تاریخ میں نہیں ملتی. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ بچے آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. ایک کیپٹن صفدر آئی ٹی یونیورسٹی بنا دیں. کر رہے ہیں اس غریب کے بچے کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، ایک مزدور کے بچے کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، ایک ان بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کل کو جنہوں نے اس سیٹ پہ آ کے بیٹھنا تھا، ان بچوں کو آپ بیسک تعلیم ہی ستیہ ناش کر رہے ہیں. تو وہ پھلے پھولیں گے کہ آگے کے جائیں گے. تو آپ 1985 سے صوبے کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ان اسکولوں کو اسٹرینتھن کرنا ہے؟ آپ کو جب بھی خیال آتا ہے وہی خیال آتا ہے کہ 2018 اور 2018 سے آگے بھی نکلے نا. آپ 7ویں مرتبہ آپ کی میڈم یہاں چیف منسٹر بنی بیٹھی ہے. آج اس کا چچا، اس کا فادر، اس کا بھائی، کزن جو سارے بیوقوف تھے، انہوں نے کیوں نہیں اسٹرینتھن کیا ان اسکولوں کو؟ کیوں نہیں ان اسکولوں کو جہاں کیپیسٹی نہیں تھی ان کو ان کے اندر کیپیسٹی دی؟ سر کیا ہے کہ اب آپ نے ایک ماڈل دے دیا جی، ہم نے ان کو پرائیویٹ کر رہے ہیں. پرائیویٹ کر کے آپ ان کا بیسک رائٹ جو ہے ایک اسٹوڈنٹس کا، جس کو تعلیم دینا آپ کا فرض ہے، اس بچے کو آپ نے پرائیویٹ ان این جی اوز کے ہاتھوں دے دیا ہے. اسٹینڈرڈ ہے کہ 15 ہزار روپے والے آپ نے ٹیچر رکھ لیے ہیں، اور ان کی کوالیفیکیشن جو ہے میٹرک ہے، کسی کی ایف اے ہے، کسی کی بی اے ہے. اور چیک کر لیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بی اے سے اوپر وہاں کوئی ٹیچر نہیں ہے. چلے میرے ساتھ جہاں جانا ہے، ایک بی اے والا یا ایف اے والا بچہ جو ٹیچر ہے، وہ آپ کے بچوں کو جو ہماری قوم کے معمار ہیں، جن کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل ہونا ہے، ان کو آپ نے پرائیویٹ کر دیا. کوالٹی ایجوکیشن جب آپ نہیں دیں گے تو اس ملک کا آگے فیوچر کیا بنے گا؟ آپ دیانتداری سے چیئر پہ بیٹھے ہیں، ایمانداری سے آپ بتا دیں یا یہ بتا دیں کوالٹی ایجوکیشن بہتر ہوئی ہے کہ ڈاؤن ہوئی ہے؟ سر ڈاؤن ہوئی ہے کوالٹی ایجوکیشن. تو آپ کس لیے؟ ہاں اب اس کا جواب صرف 2 باتوں پہ آ جائے گا جی، ہم نے لیپ ٹاپ دے دیے. وہ بھائی لیپ ٹاپ دے دیے تو کون سا کمال؟ اس میں بھی کرپشن ہوئی ہے. لیپ ٹاپ ہی دینے سے ایک 27 ارب روپے کے یا 50 ارب روپے کے آپ نے لیپ ٹاپ دینے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتا کہ چچا نے، یا آج بھی میں پروپوزل دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی پروپوزل بھی دیں، میں پروپوزل دیتا ہوں کہ جتنے اربوں روپے کے آپ 20 بچوں کی یا 30 آپ سمجھتے تھے کہ آپ کو 47 سال بعد میڈم چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کو یہ خیال آیا ہے، یا ان کے چیف منسٹر کو، ان کے ایجوکیشن منسٹر کو، کہ ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے 47 سال اس صوبے پہ حکمرانی کرنے کے بعد، پھر وہ 18 والی بات کے علاوہ؟ تو جناب پہلے کیوں نہیں؟ ہاں اگر آپ سمجھتے تھے کہ کہیں اسکول خراب ہیں تو ان اسکولوں کے اندر جناب چیئر آپ کلب کر دیتے اسکولوں کو، ان اسکولوں کو ویژنری کرتے کہ اسکول آف ایکسیلنس بناتے کہ جی ہم یہ اسکول ہمارے ماڈلز ہیں، یہ اسکول ان کے فیڈر اسکول ہیں. جناب آپ نے آل ٹوگیدر آج تک بتائیں کہ پاکستان تاریخ میں اس طرح ہوا کہ سارے اسکول آپ آلموسٹ 80% آپ کے پرائمری اسکول چلے گئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، مڈل چلے گئے ہیں، ہائی چلے گئے ہیں. دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے، یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ تعلیم دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے 25A ہے کہ ہر بچے کو مینڈیٹری ہے گورنمنٹ نے دینی بیسک ایجوکیشن 5 سے 16 ایئر تک کے بچے کو. جناب اسپیکر، جناب چیئر، آپ نے ساری پرائیویٹ کر دیا. میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں دیانتداری کے ساتھ، جناب اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، کہ اگر اسکول آپ کے ویک تھے، ایک تو ویک کیوں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ نے مومن الدین ریاض کی اسپیچ سنی. انہوں نے حکومت پر کھڑی تنقید کی اور کہا آپ کھاؤ حکومت، تم عوام کی جیبوں سے پیسے نکالتے ہو تو کچھ تو ان کو فائدہ دو، نہ اسکولوں کا کوئی
لحاظ کیا ہوا ہے ان میں اتنی چھٹیاں دی ہوئی ہیں کہ بچوں کا کیا ہوگا، نہ بچے ٹھیک سے پڑھ رہے ہیں. سال میں صرف وہ 3-4 مہینے اسکول آتے ہیں، باقی مہینے ان کو چھٹیاں رہتی ہیں. یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی اسٹوڈنٹ زیادہ افسر بن کے ہمیں پیچھے نہ کر دے. عمران خان نے تو یہ نہیں کیا. عمران خان کو آپ نے جیل میں بند کر رکھا ہے اور وہ جیل میں بیٹھ کے آپ کو انگلیوں میں نچا رہا ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ بولا تو حال میں تالیاں گونج اٹھی. جیل میں بیٹھ کے عمران خان آپ کو انگلیوں میں نچا رہا ہے، تم کیا اسے روکو گے؟ عمران خان وہ لیڈر ہے جو عوام کے دلوں میں بستا ہے. تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو سے مجھے اجازت. اللہ حافظ.